الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ جیل میں جانے کے بعد جو قیدی لوگ تھے ان کی بڑی خدمت کرتے تھے. کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی دوا وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. کوئی نیا قیدی جیل میں آتا تھا تو اس کی دل جوئی کرتے تھے, سمجھاتے تھے. جو جس پریشانی میں ہوتا اس کو مدد کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے. تو جیل میں جانے کے بعد رات رات اللہ کی عبادت کرنا, دن میں تمام قیدیوں کی خدمت کرنا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کام تھا. یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک گنہگار ہو, برے آدمی ہو, شرابی ہو. ایسے گندے لوگوں کو زیادہ تر جیل میں ڈالا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات جانتے ہیں کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ برے ہیں, گندے لوگ ہیں. اس کے باوجود ان کی خدمت کرتے تھے
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. اس سے ہم کو ایک سبق سیکھنے کو ملا کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گنہگار سے محبت کرنی چاہیے. برائی سے ضرور نفرت کرو، لیکن اس برے آدمی سے نفرت مت کرو، اس کے لیے دعا کرو. بہت سی مرتبہ ہمارے دل میں کوئی ناپاک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کتنا برا، وہ کتنا خراب ہے، میں کتنا اچھا ہوں. یہ چیز کبھی کبھی اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی تو توبہ کر کے سیدھی لائن پہ آ جاوے اور نعوذ باللہ ہمارے لیے گمراہی کا فیصلہ ہو جاوے. اسی لیے کبھی بھی کسی گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا کر کے، سمجھا کر کے اس کو سیدھی لائن پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں، گناہ سے ضرور نفرت کرو، گناہ نفرت کی چیز ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق ہے کہ رات رات اللہ کی عبادت کرنا اور دن میں قیدیوں کی خدمت کرنا. پوری جیل میں آپ کا نام روشن ہو گیا. سب قیدی لوگ آپ سے محبت کرنے لگے کہ یوسف جیل میں آئے، اللہ کا کوئی فرشتہ جیل میں آ گیا. یہ تو بہت اچھے ہیں ہمارے لیے. یہاں تک کہ جیل کے جو آفیسر لوگ تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنے خوش ہوئے کہ حضرت آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ کیسے جیل میں آ گئے؟ اگر ہمارا بس چلتا، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تو آپ کو جیل سے نکال دیتے، چھٹی دے دیتے. لیکن معاملہ سرکار کا ہے، ہم نوکر لوگ ہیں. ہم اتنی کوشش ضرور کریں گے کہ یہاں جیل میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے پاوے. ہم جیل میں بھی آپ کو راحت پہنچائیں گے. تو جیل کے آفیسر لوگ بھی آپ سے بڑے خوش تھے. قدرتی بات یہ ہوئی کہ 2 آروپی آئے جیل میں، نئے 2 آدمی کو پکڑ کے جیل میں لایا گیا. اور یہ 2 آدمی تھے، بہت اونچے پوسٹ کے آدمی تھے، بڑا اونچا ان کا درجہ تھا. ایک آدمی تھا بادشاہ کا باورچی، جو بادشاہ کے لیے کھانا پکانے کا کام کرتا تھا. اور بادشاہ کا کھانا پکانے کا کام ہر ایک آدمی کو تھوڑا ہی ملتا ہے. اور دوسرا آدمی تھا جو بادشاہ کو پانی پلانے کی خدمت کرتا تھا. شربت پینا ہو، شراب پینا ہو، پانی پینا ہو، اس کی خدمت کرتا تھا. تو ایک باورچی اور ایک بادشاہ کو پانی پلانے والا، یہ 2 آدمی کو پکڑ کے جیل میں لایا گیا. ان کے اوپر آروپ یہ لگایا گیا
کہ ان دونوں نے پانی میں اور روٹی میں زہر ملایا تھا، اور زہر ملا کر کے بادشاہ کو مار ڈالنے کا انہوں نے پلان بنایا تھا۔ یہ ان کے اوپر آروپ لگایا گیا اور دونوں کو پکڑ کے جیل میں لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بھی خدمت کرنے لگے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ اب یہ دونوں نوجوان جو جیل میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک دن آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ جیل میں بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ ہمارے ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں کیا اشارہ ہے، کیا تعبیر ہے، وہ ہم آپ کو پوچھنے آئے ہیں کہ خواب میں کیا اشارہ ہم کو دیا گیا ہے، آپ ہم کو بتلائیے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نے حقیقت میں خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا نہیں تھا، ایک بناوٹی کہانی کھڑی کی، بناوٹی کہانی بنائی، اور پھر یوسف علیہ السلام کی پریکشا لینے آئے، امتحان لینے آئے کہ چلو کہانی سناوے اور کہیں گے یہ کہ یہ خواب ہے، اور پھر ہم یوسف کا امتحان لیتے ہیں، پریکشا لیتے ہیں۔ آتے ہیں بہت سے لوگ، جب نبیوں کی لوگ پریکشا لینے والے ہوئے تو مفتیوں کی بھی لوگ پریکشا لیتے ہیں۔ پہلے ایک جگہ مسئلہ پوچھ کے آئے، پھر ہم کو پوچھنے آئے تو بھائی امتحان لے رہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، آتے ہیں لوگ۔ تو یہ خواب تھا یا فرضی کوئی کہانی تھی؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنا خواب سنایا یوسف علیہ السلام کو، دونوں نے الگ الگ خواب سنایا۔ خواب کیا تھا؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک کہنے لگا کہ حضرت وہ جو بادشاہ کو پانی پلاتا تھا، پانی پلانے والے کو عربی میں اردو میں ساقی کہتے ہیں۔ ساقی کے معنی جو پانی پلانے کی خدمت کرے، جو شراب یا شربت پلانے کی خدمت کرے، اس کو ساقی کہتے ہیں۔ تو جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے خواب یہ سنایا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے پکے ہوئے انگور لیے اور انگور میں سے میں نے رس نکالا، اور انگور کا رس نکال کر کے میں اس میں سے شراب تیار کر رہا ہوں۔ جہاں انگور زیادہ ہوتی ہے وہاں انگور میں سے شراب بنتی ہے،
کہا میں نے دیکھا کہ میں نے انگور لی، اس کو نچوڑا، اندر سے رس نکالا اور انگور کا رس نکال کر کے اس میں سے میں شراب بنا رہا ہوں۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ پھر باورچی نے دوسرا خواب بتایا۔ باورچی کیا کہتا ہے؟ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ۔ باورچی کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو عجیب خواب دیکھا۔ تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہ میں کہیں جا رہا ہوں، چل کے جا رہا ہوں، خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے، اور بانس کا بنا ہوا ہوتا ہے، ٹوکرا کہتے ہیں، ٹوپلی بھی کہتے ہیں۔ کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور سر پہ ٹوپلا اور اس میں روٹی۔ تو ہوا میں اڑنے والے پرندے آتے ہیں اور آ کر کے چونچ مار مار کے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ سر پہ ٹوکرا، ٹوکرے میں روٹی۔ پرندے آتے ہیں، چونچ مارتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں۔ یہ میرا خواب ہے۔ دونوں نے خواب بیان کر دیا حضرت کے سامنے۔ پھر حضرت کو کیا کہتے ہیں؟ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف، آپ ہم کو خواب کی تعبیر بتلا دیجئے۔ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں، آپ تعبیر ہم کو بتلائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کوئی بھی خواب دیکھے صرف نیک آدمی کو بتلانا چاہیے، ہر ایک کو بتلانا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ خواب جو آدمی دیکھتا ہے وہ معلق رہتا ہے، یعنی ادھر لٹکا ہوا رہتا ہے۔ جیسی تعبیر ہوتی ہے ایسا دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اچھے آدمی کو خواب بتایا کرو، ہر ایک کو خواب مت بتایا کرو۔ کہ حضرت آپ بہت نیک آدمی ہیں، ہم نے خواب سنا دیا، اب تعبیر بتائیے۔ اب نبی کی شان دیکھو، خواب سن لیا تو تسلی دی کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں ضرور بتلاؤں گا تعبیر، لیکن تعبیر سے پہلے تھوڑی میں دین کی تبلیغ بھی کر دیتا ہوں۔ تو موقع ملا ہے کہ یہ دونوں نوجوان جو دور دور رہتے تھے جیل میں، آج خواب کی تعبیر کے نام پہ قریب آئے ہیں، تو ذرا میں ان کو دین کی بات بھی پہلے سناؤں، ان کے کان میں پہلے دین کی بات پڑ جائے۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ داعی تو ہر جگہ داعی ہوتا ہے، جیل میں جاؤ تو بھی پہلے دعوت، ہر جگہ پہلے دعوت، اور ہر جگہ جو ہے موقع ڈھونڈتے رہنے کا کہ کہاں ہم کو دین کی دعوت پہنچانے کا موقع ملے، موقع ہی دیکھتے رہنے کا، جہاں موقع ملے دین کی دعوت پہنچا دینے کے لیے۔ نیا سورت میں مرزا صاحب تھے، انتقال کر گئے، بڑے اچھے آدمی تھے، غیر مسلموں میں دین کی دعوت پہنچایا کرتے تھے۔ تو ان کو نے اپنے گھر کے باہر ایک بورڈ لگا رکھا تھا کہ اسلام کے بارے میں کسی کو کچھ جانکاری لینی ہو تو ہم جانکاری دیتے ہیں۔
ایک مرتبہ ہمارے ایک مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ مرزا صاحب، میں نے کل دیکھا کہ وہ گورنمنٹ کی جو خفیہ پولیس ہوتی ہے، CBI والے، CID والے، وہ آپ کے گھر کے باہر بورڈ اور ایڈریس لکھ رہے تھے آپ کے نام سے. تو کہا بیٹا اس میں کیا کریں گے؟ پکڑ کے جیل میں لے جائیں گے، اپنے وہاں بھی تبلیغ کریں گے. یہاں کرتے تو وہاں بھی کریں گے، اس میں کیا ہے؟ دین کی دعوت کا جذبہ کیسا؟ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. بہت جذبہ رکھتے تھے دین کی دعوت کا. تو کہا یہاں دیتے ہیں تو وہاں جا کے بھی دیں گے، لے جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جیل کے اندر موقع آیا تو صاف لفظوں کے اندر کہ بہت اچھا ہے، آج یہ قریب آئے ہیں، پہلے میں ان کو دین کی بات بتاؤں، بعد میں تعبیر بتلائیں گے. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک کرامت بتائی، ٹائم بھی بتلایا، کرامت بھی بتا دی، چمتکار، معجزہ، کہ دیکھو روزانہ جیل میں قیدیوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اور کھانا دینے کا جو ٹائم ہے، تو آج جب ہمارا کھانا آئے گا تو کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتلا دوں گا، میں لیٹ نہیں کروں گا. کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا آئے گا قیدیوں کے لیے، کھانا آنے سے پہلے تو میں تمہاری تعبیر تم کو بتلا دوں گا. لیکن ایک معجزہ آپ کا. اور معجزہ کیا؟ کہ تم لوگ روزانہ نہیں دیکھتے مجھے جیل میں کہ ابھی تو جیل میں کھانا آیا نہیں اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں کہ آج کھانے میں کون سی آئٹم آئے گی. میں تم کو جیل میں بیٹھے بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام بتلا دیتے تھے کہ آج کھانے میں یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا. حالانکہ وہ بھی جیل میں تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو علم ان کو دیا گیا تھا اس علم کی روشنی میں بتلا دیتے تھے. وہی آتی تھی اللہ کے یہاں سے اور روز بتلا دیتے تھے جیل میں کہ آج یہ کھانا آئے گا، یہ کھانا آئے گا. تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ میں روز تم کو بتا دیتا ہوں اور یہ بتلا دیتا ہوں، اللہ مجھے خبر دیتے ہیں، اس سے تم یقین کر لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہ جو چیز جیل کے باہر ہو رہی ہے وہ میں تم کو بتلا دیتا ہوں اور اللہ مجھے بتاتے ہیں کہ آج کیا پک رہا ہے اور کیا کھانا آئے گا اور میں تم سب کو بتلا دیتا ہوں. یہ میرے پیغمبر اور نبی ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ آپ نے چمتکار بتایا اور یہ چمتکار عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے انجیل پڑھنے، بچے آتے تھے، بڑے بھی آتے تھے. تو جو بھی آتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس کو بتلا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہیں اور تمہارے گھر میں کیا ہے وہ بھی بتلا دیتے تھے. اب بچے پڑھنے آتے تو عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے کہ تمہاری اماں نے گھر میں بنا کے فلانے ڈبے میں یہ رکھا ہوا ہے. اب بچے گھر جا کے کہتے کہ اماں وہ لاؤ، تو اماں کہتے کہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو بچے کہتے کہ نہیں اماں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتلا دیتے وہی سے. قرآن میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ تم کیا کھاتے ہو، تمہارے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنا چمتکار بتایا کہ روزانہ جیل میں کیا کھانا ملنے والا ہے
میں تم کو ٹائم سے پہلے بتلا دیتا ہوں، یہ میرے پیغمبر ہونے کی نشانی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پہلے اپنی پہچان کروائی کہ میں نبی ہوں۔ فرماتے ہیں قال لا یاتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ کھانا جو روزانہ آتا ہے وہ بیفور ٹائم میں تم کو بتلا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی کام کی، عقیدے کی بات بتلائی یوسف علیہ السلام نے کہ دیکھو میرے جیل کے بھائیوں، جیل کے ساتھیوں، میں جو تم کو روزانہ ٹائم ٹو ٹائم کھانا کیا آئے گا وہ بتلاتا ہوں، اور ابھی میں تم کو خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، تو اس کی وجہ سے یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس علم غیب ہے، یہ مت سمجھنا۔ یہ جو کچھ بھی میں تم کو بتلاتا ہوں اللہ مجھے بتاتے ہیں اور میں تم کو بتلاتا ہوں۔ بس اتنا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اللہ کے یہاں سے، کیونکہ میں نبی ہوں، نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور جبریل آ کر کے مجھے غیب کی خبر بتلاتے ہیں اور میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا یوسف علیہ السلام نے ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ جو کچھ بھی میں تم کو بتلاؤں گا یہ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے سکھلایا ہے۔ اب پہلے اپنی پہچان کرا دی کہ میں پیغمبر ہوں۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کو جو بیچارے بت پرستی میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، ان کو پہلے ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ تعبیر میں بتاؤں گا، صبر کر کے بیٹھو، پہلے میری دعوت سنو، ایک اللہ کی بات سنو۔ کیا سناتے ہیں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اے میرے ساتھیوں، میں ایسی قوم کو چھوڑ کر کے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کافروں کو چھوڑ کے میں جیل میں آیا ہوں، اور میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو جاؤ۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں، یعنی ایک اللہ کی بندگی میں کرتا ہوں۔ تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اور اپنے خاندان کے بڑوں کا نام لیا ہے کہ میرے خاندان میں ابراہیم علیہ السلام میرے پر دادا ہوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام میرے دادا ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام میرے ابا ہوتے ہیں، میں تو نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور دیکھو، آدمی کا خاندان اگر اچھا ہوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ پہلے لوگ پوچھتے ہیں تیرا خاندان کون سا، فیملی کون سی، اور بعض فیملی والوں سے فوراً لوگوں کو چیڑ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، یہ خاندان کا، بھائی تجھ سے تو دور رہنا ہی اچھا ہے۔ اور بتایا کہ یہ فلانے خاندان کا ہے تو لوگ اس خاندان کی عزت کرتے ہیں، اس کو شریف سمجھتے ہیں۔ تو بتلا دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں کوئی ادھر ادھر کا آدمی نہیں ہوں، میرے تو دادا بھی نبی، میرے ابا بھی نبی، اور میرے پر دادا بھی پیغمبر، پورا خاندان ہمارا نبیوں کا ہے، لہذا میری بات مان لو، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔
ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہم ولكن اکثر الناس لا یشکرون. کیا بات کہی یوسف علیہ السلام نے؟ فرماتے ہیں کہ ہم جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمارے پر بھی اور سب لوگوں پر. لیکن بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. میرے بھائیوں، یہ پوائنٹ کو زندگی میں ہمیشہ دماغ میں رکھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سب اس وقت مسجد میں ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچو اپنے دل میں، دنیا میں معمولی پانی کا کنیکشن لینا ہوتا ہے تو آدمی کو عرضیاں کرنی پڑتی ہے، لاگوگ لگانی پڑتی ہے، عرضی کا کاغذ ٹیبل پر سے اڑ نہ جاوے اس کے لیے اوپر وزن رکھنا پڑتا ہے، کیا کیا کوششیں کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک پانی کا کنیکشن معمولی ملتا ہے. اس اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے بغیر مانگے ہم کو ایمان عطا فرما دیا. کتنا بڑا احسان. اسی لیے ایمان والی نعمت پر ہمیشہ شکر کرنا، ہمیشہ شکر، کبھی گھمنڈ نہیں. ایمان پر ایک دعا آئی ہے روایتوں میں، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعمہ. یہ اسلام والی نعمت ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کے مقابلے میں کافی ہے. بھائی، اللہ ہمیں ہمیشہ عزت عافیت سے رکھتے، لیکن سوچو کہ اگر یوں کہا جاتا کہ پوری زندگی تم کو سوکھی روٹیاں کھانی ہیں، اگر ایمان چاہیے تو کیا ہم اس سودے کے لیے تیار ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ اللہ تو سوکھی روٹی کھلاوے یہ بھی تیرا احسان ہے، لیکن ہم تو پوری زندگی ایمان پر چاہتے ہیں اور موت ایمان پر چاہتے ہیں. یہ تو بہت کرم ہے اس مالک کا کہ ایمان کے ساتھ ہزاروں نعمتیں اس نے دے رکھی ہے. اسی لیے سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی وہ اللہ نے ایمان والی نعمت عطا فرمائی. اور دیکھو اس پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا. ایک بہت بڑے صاحب خانقاہ بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، جن کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں مرید، اور عیسائیوں کی بستی سے جا رہے تھے. ایک چرچ دیکھا انہوں نے، اور چرچ دیکھ کر ان کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوا کہ کتنے پاگل گانڈے لوگ ہیں کہ چرچ میں جاتے ہیں اور وہاں مورتی کی پوجا کرتے ہیں. یہ خیال آیا ان کے دل میں. اللہ کو ان کا یہ خیال اتنا ناپسند ہوا، اتنا ناپسند ہوا کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل میں سے کوئی چیز نکل کے اڑ گئی. اور تھوڑے دنوں میں وہ عیسائی بن گئے اور سور چرانے لگے، خنزیروں کو چرانے لگے.
اور ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی اور سارے مریدوں کو بھگا دیا کہ جاؤ تمہارے گھر، میں تو اب عیسائی بن گیا ہوں. اور سارے مرید گھر گئے، اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ ہمارے حضرت کے گناہ کو معاف کر دے، ان کو ہدایت عطا فرما. تو ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد، کئی برس گزرنے کے بعد پھر ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، دوبارہ ایمان پہ آئے اور دوبارہ ان کی خانقاہ آباد ہوئی. اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا. جب کبھی کسی مندر کو دیکھو، کسی چرچ کو دیکھو، کسی کو بت پرستی دیکھو کہ بت پرستی کر رہا ہے، تو گھمنڈ مت کرنا کہ میں ایمان والا ہوں، بلکہ دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ تو نے ایمان دیا ہے، اب آئندہ کبھی ایمان کو چھین مت لینا، ایمان کی دولت لے مت لینا ہاتھ میں سے. دعا کرنا، اترانا نہیں. کسی بھی نعمت پر اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ایسے موقع پر ہم کو دعا بتائی گئی. حدیث قرآن میں دعا موجود ہے کہ کسی کو بت پرستی میں دیکھو، کفر میں دیکھو، شرک میں دیکھو اور دیکھو کہ وہ گمراہ ہے تو دعا کرو اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، تو ہمارے دلوں کو چیرا مت دینا. ایمان پر آنے کے بعد دل کو ہٹا مت دینا، تو ہمیشہ ایمان پر قائم اور باقی رکھنا. یہ دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ایک بار تو ایمان دے چکا، اب تو ایمان کو ہمارے پاس سے چھین مت لینا. اس کی دعا کر اللہ کے ساتھ. اترانا نہیں ایمان والی نعمت ہے. یہ چیز یوسف علیہ السلام نے ساتھیوں کو جیل میں بتائی کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کو ایمان سے نوازا ہے. پھر جیل کے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں. سوال ہے اور نصیحت ہے. کتنا پیارا سوال کیا، سوال بھی نصیحت سے بھرا ہوا. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کتنے پیار سے سمجھا رہے. اللہ اکبر. کاش کے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ پیار آ جائے. جس دن سے ہم نے دین کی دعوت پیار سے دینا شروع کی، لوگ بہت جلدی دین کے قریب آئیں گے. ہم نے تو پچے مارنا ہی سیکھا آج تک. دعوت کو پیار سے پہنچانا ہم نے سکھائی نہیں. اور یہ نبی ہے، نبی. اور جیل میں خطرناک گنہگاروں کو دعوت دے رہے ہیں، خطرناک گنہگاروں کو. اور دعوت دے رہے تو کتنے پیار سے، کتنے پیار سے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستوں، اے میرے جیل کے دوستوں. کتنا پیارا انداز ہے. ایک گنہگار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اخلاص سے کہہ دے کہ تو میرا دوست ہے تو اس کا دل پگھل جائے گا، وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. کتنے پیار سے اس کو سمجھائے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک بات سوچو
کہ تم الگ الگ کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، یہ دیو یہ دیو یہ دیو یہ دیو یہ خدا یہ خدا یہ خدا، کتنوں کو راضی رکھنے کا، کتنوں کو خوش کرنے کا؟ 50 کو، سینکڑوں کو، ہزاروں کو خوش کرنے کے مقابلے میں ایک کو راضی کرنا اچھا ہے یا 50 کو راضی کرنا اچھا ہے؟ کیا اتنی بات تو سوچو. ایک آدمی کی ذمہ داری ایک کو خوش کرنے کی اور دوسرے کو بیچاروں کو ہزاروں کو خوش کرنا ہے. تو جس کو ایک کو خوش کرنا ہے وہ مزے میں ہے نا کہ بس ایک کو سنبھالنا ہے، اور جس کو بیچاروں کو ہزاروں کو راضی کرنا ہو اس کو کتنا ٹینشن. کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اور تم کو روزانہ کتنوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. کون اچھا ہے ذرا سوچو. دعوت دی یوسف علیہ السلام نے ان کو، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے، دوسری طرف تم جن بتوں کی بندگی کرتے ہو یہ تو صرف نام ہے، نام جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر کوئی سند نہیں اتاری. صحیح اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی پوجا ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں تھے کہ نہیں وہ بھی ایک سوال ہے، یا صرف بناوٹی کہانیاں ہیں. چنانچہ دوسرے مذہبوں کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ ہندو مذہب میں وید کتاب ہے، وید کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی بت پرستی نہیں ہے. وید میں کہیں نہیں ہے بت پرستی کی بات. کا یہ جو تم نے نام رکھے کہ یہ خدا وہ خدا، کا کوئی چیز نہیں ان کی، کوئی حقیقت نہیں، بس تم نے نام بنا رکھتے ہیں، خالی گھر رکھتے ہیں نام. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی درگاہ نظر آئے اور پیر کا نام نہیں ملے تو کہا جبن شاہ. اب 50 درگاہ ایسی ملے گی جبن شاہ. میں نے کہا کوئی اللہ والوں کا نام ہی نہیں ملا آپ لوگوں کو کہ جبن شاہ. کہ بھائی حضرت کا نام یہ تھا، ان کا خاندان یہ تھا، ان کا نسب نامہ یہ تھا، ان کا سلسلہ یہ تھا، کوئی چیز نہیں ملی. اور سیدھا اٹھا کے رکھ دیا جبن شاہ. جبن شاہ کا مانا کیا کہ نام ہی معلوم نہیں، غیب سے ہے یہ غیبن شاہ. بھائی اللہ والوں کے اچھے نام ہوتے ہیں، پیارے نام ہوتے ہیں، نورانی نام ہوتے ہیں، مبارک نام ہوتے ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی. جیسے ہم کہتے ہیں ادب سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پورا نام ہے، حضرت کا سلسلہ ہے کہ حضرت کے پیر یہ تھے، ان کے پیر یہ تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سلسلہ ہے. اور ہمارا سلسلہ بھی الحمدللہ حضرت خواجہ اجمیری سے ملتا ہے. تو یہ پورا سلسلہ ہوتا ہے، نسب نامہ ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے. کہ یہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ صرف نام ہے، نام کہانیاں ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ چھوڑے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کی سند نہیں. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا.
ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کیسی کیسی غلط چیزوں کی عبادت میں، بندگی میں لوگ لگ جاتے ہیں، حالانکہ تمام لوگوں کو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ پوری فوج دعوت دی پہلے ان کو ایک اللہ پر ایمان کی، ایک اللہ کی عبادت کی، اور جب دعوت دے دی توحید کی، پھر ان کو تعبیر بتلائی کہ تم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یا صاحبی السجن اما احدہما فیسقی ربہ خمرا۔ اچھا، تعبیر بتلانے میں بھی بہت چالاکی سے کام لیا یوسف علیہ السلام نے، بہت سمجھداری سے کام لیا، اس لیے کہ دو خواب تھے، ایک خواب کی تعبیر ڈینجر تھی اور ایک خواب کی تعبیر خوشخبری والی تھی۔ ایک تعبیر میں خوشخبری تھی اور ایک تعبیر ذرا ڈینجر تھی، اسی لیے آپ نے جو تعبیر دی تو تعبیر میں آپ نے فکس نہیں کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، ایسا فکس نہیں کہا، اس لیے کہ فکس کہہ دیتے تو جس کی تعبیر ڈینجر ہے تو وہ برا وقت تو آئے گا تب آئے گا، لیکن وہ بیچارہ آج سے ہی ٹینشن میں آ جاتا ہے اور وہ اندر اندر گلنے لگتا ہے اور اندر اندر گھٹ گھٹ کے مر جاتا وہ۔ اس لیے یہ بھی نبی کی شفقت کا انداز ہے، نبیوں میں کیسی شفقت ہوتی ہے مخلوق کے بارے میں کہ ایک تعبیر ڈینجر ہے اور ایک تعبیر اچھی ہے، تو آپ نے فکس نہیں بتایا کہ تیری تعبیر یہ تیری تعبیر یہ، گول گول بات کی کہ ایک کا یوں ہوگا اور ایک کا یوں ہوگا، تاکہ دونوں خوش رہیں کہ یہ میرے لیے ہوگا، جو اچھا ہے وہ میرے لیے ہی ہوگا۔ جیسے یوں کہہ دیا جائے کہ بھائی دو لڑکوں میں سے ایک پاس ہے ایک ناپاس ہے، اب دونوں یوں سوچتے کہ ہاں میں نے پیپر میں یوں لکھا تھا نا چوکس میتھ پاس ہے، دونوں اپنی جگہ یوں سوچتے ہیں اور خوش تو ہوتے ہیں، جب رزلٹ آئے گا تب دیکھا جائے گا کون ناپاس ہے، لیکن ابھی تو خوش رہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر فکس کر کے نہیں بتائی، گول گول بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہا دیکھو میں نے تم دونوں کے خواب سن لیے، اب دیکھو تم میں سے ایک آدمی کو تو جیل میں سے نردوش چھٹکارا ملے گا، بے گناہ ہے وہ، نردوش چھوٹے گا، اور نردوش چھوٹنے کے بعد دوبارہ نوکری میں اس کی جگہ تیار ہے، پوسٹنگ ہو جائے گی، اور پھر وہ بادشاہ کو جا کے شراب پلائے گا، خدمت کرے گا اور شاہی دربار میں وہ پہنچ جائے گا۔ ایک تو یہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، کا دوسرے کو یہ ہوگا کہ اس پر گناہ ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی اور پھر اس کی لاش جنگل میں ڈال دی جائے گی اور جنگل کے جانور اور پرندے آ کر کے اس کے بدن کو اس کی کھوپڑی میں سے کھائیں گے، لاش ڈال دیں گے جنگل میں تو جنگلی جانور پرندے آ کر اس کی کھوپڑی میں سے اس کے منہ میں سے کھائیں گے۔ تو کہا ایک نردوش چھوٹے گا اور دربار میں بادشاہ کی محل میں پہنچ جائے گا، اور دوسرا کا اس پر گناہ ثابت ہوگا، سولی کی سزا بھی ہوگی، اور سولی کی سزا کے بعد اس کو لاش کو ڈال دیا جائے گا، جنگل میں پھینک دیا جائے گا۔ جب تعبیر آئی تو ایک تعبیر ڈینجر تھی، تو یہ دونوں ساتھی کیا کہنے لگے؟ معافی مانگے، حضرت ہم نے کوئی خواب دیکھا نہیں تھا،
ہم نے تو آپ کی پریکشا لینے کے لیے کہ آپ کتنے درجے کے ہو، ہم نے یہ ڈھونگ کیا تھا، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو آپ کی پریکشا لینا چاہتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ بھائیوں یاد رکھو یہ نبی کی زبان ہے، نبی کی زبان۔ تم نے بھلے میری پریکشا لینے کے لیے پوچھا، لیکن اب تو جو اس زبان سے نکلا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ والوں کی پریکشا نہیں لی جاتی، ورنہ آدمی پھنس جاتا ہے۔ کہا بھائیوں پریکشا لینے کے لیے تم نے کیا، لیکن اب تو ایسا ہی ہوگا جیسا اس زبان سے نکلا ہے۔ تیار رہو، اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے پہلے بھی میں نے آپ کو آگے کی مجلس میں کہا تھا، کسی اللہ کے ولی کو ستانا نہیں، ورنہ بہت خطرناک آدمی دھستا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کی امتحان نہیں لینے کا۔ اس پر ایک عجیب واقعہ یاد آیا کہ 1947 سے پہلے ہمارے ہندوستان میں دو نظریے ہو گئے تھے، دو سوچ ہوئی تھی۔ ایک ہمارے اکابرین دیوبند، اکابرین جمعیت علماء ہند تھے کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے، ایک دیش رہنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ تھے جو محمد علی جناح کو ماننے والے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے۔ اب جو لوگ پاکستان کے ورودھی تھے، اس میں ہمارے شیخ الشیخ، میرے استاد کے استاد، میرے ابا کے بھی استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت صوفی کے اپنے زمانے کے کتب اور ابدال تھے۔ کہتے تھے کہ بھائیو پاکستان مت مانگو، ایک ہندوستان رہنے دو، اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن آج جو پاکستان کا پنجاب ہے، پاکستان کا، اس علاقے کے مسلمان پاگل جیسے ہو گئے تھے، اندھے، کہ نہیں پاکستان چاہیے ہی چاہیے۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے میں تشریف لے جاتے تھے تو مسلمان حضرت کے اوپر سوکھتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ مولوی حسین احمد تو کانگریس کے ایجنٹ ہے، پیسے لیے ہیں انہوں نے، اس لیے وہ پاکستان کا وروध کرتے ہیں، پیسے لے کر کے۔ اور اسی آزادی کے بعد غالباً 1950 میں ہمارے سورت شہر میں جمعیت علماء نے ایک بہت بڑا تعلیمی کنونشن کیا تھا مسلمانوں کے ایجوکیشن کے مسائل پر۔ اس میں جب حضرت تشریف لائے تھے زندگی کے آخری زمانے میں، تو سورت میں کسی لیگی آدمی نے پوچھ لیا، مسلم لیگ والے نے، کہ حضرت سنا آپ نے جو ہے کانگریس سے پیسے لیے تھے پاکستان کا وروध کرنے کے لیے؟ تو حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ اگر میں نے ایک پیسہ بھی لیا ہو تو میری موت کفر پہ آئے، میں ایمان پہ نہیں مروں، میں نے تو اللہ واسطے پاکستان کا وروध کیا تھا۔ خیر وہ لمبی بڑی داستان ہے۔ حضرت اس زمانے میں ایک مرتبہ پنجاب کے کسی علاقے میں تشریف لے گئے لوگوں کو سمجھانے کہ بھائی پاکستان مت مانگو، ایک ہندوستان رہنے دو۔ تو وہاں لوگوں نے حضرت کا مذاق اڑانے کے لیے ایک پلان بنایا۔ شیخ الحدیث بخاری شریف دیوبند میں پڑھاتے تھے، کتب ابدال آدمی، اور مذاق حضرت کا اڑایا۔ کیسے؟ کا ایک جنازہ لے کے آیا اور جنازے میں ایک زندہ آدمی کو سلایا اور یوں کہا کہ حضرت اس کی جنازے کی نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ اور مشورہ یہ ہوا تھا کہ حضرت جنازے کی نماز پڑھانا چالو کرے، ایک تکبیر ہوئے، دو تکبیر ہوئے، اللہ اکبر، تو آدمی جنازے میں کھڑا ہو جاوے اور شور مچاوے، اور پھر ہم سب تالیاں بجائیں گے اور مولوی صاحب کی مذاق اڑائیں گے۔ یہ پلان بنایا اللہ کے ولی کو ستانے کا۔ جنازہ آ گیا،
وہ آدمی اندر سو گیا، اوپر کپڑا ڈالا ہوا، اور حضرت آگے آئے نماز پڑھانے کے لیے. تو آگے آنے کے بعد حضرت نے پہلے سوال کیا کہ بھائی جنازہ پڑھاؤں؟ پوچھا. اللہ والوں کو تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال لیتے ہیں حقیقت کیا ہے. پوچھا بھرے مجمع سے آگے آنے کے بعد کہ جنازہ پڑھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت اسی لیے تو آپ کو آگے بڑھایا ہے، پڑھاؤ جنازہ. کہا اچھا پڑھاؤں؟ پھر پوچھا جنازہ پڑھاؤں؟ تو کہاں پڑھا؟ بس نماز کی نیت باندھی، ایک تکبیر ہوئی، اللہ اکبر. پورا مجمع انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ کھڑا ہوئے اور کب ہم تالیاں بجائے. دوسری تکبیر ہوئی، تیسری تکبیر ہوئی، چوتھی تکبیر ہوئی، اٹھا ہی نہیں ہو. جب نماز ہو چکی لوگ اس کو دیکھنے گئے کہ کیوں اٹھائی، چادر کھولی تو واقعتاً وہ مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. سب لوگوں نے حضرت کے پیر پکڑ لیے، معافی مانگی. فرمایا کہ میں نے اسی لیے تو تم سے پوچھا تھا کہ جنازہ پڑھا دو. اللہ کے ولیوں کو ستانا بہت بھاری پڑتا ہے. تو یہی بات یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ تم میری پریکشا لینے آئے تھے، اب تو جو زبان سے نکلا نا ویسا ہی ہوگا کہ ایک کو سزا ہوگی، ایک نردوش چھوٹے گا. اللہ اپنے ولیوں کی زبان کی لاج رکھتے ہیں. ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سیدھا ساتوں آسمان پہ پہنچتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی بول کو نیچے نہیں گرنے دیتے، سیدھا آسمان سے اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے کبھی اللہ کے ولی کو ستانے کی بات سوچنے کی بھی نہیں. وہ کوئی گناہ کرے، برائی کرے، انسان ہے، اللہ ان کو معاف کریں گے، لیکن ہمیں ان کے پیچھے پڑنے کا نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ، ہم اللہ کے ساتھ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے گا درست طریقے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، تیری مرضی والی زندگی عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما. ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں سے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، عافیت اور سلامتی عطا فرما. اے اللہ امت کے نوجوان بھائیوں کی، نوجوان بہنوں کی ہر برائی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما جس سے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہو، مسلمان قوم بدنام ہوتی ہو. اے اللہ ایسے کاموں سے بچنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہو ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما.
جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے، تیرے اولیاء اللہ بندے، ان کی جماعت میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ ان کے طفیل سے تو ہم سب کو جنت الفردوس میں ان کے جیسا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے عزت میں، علم میں، مال میں، دولت میں وسعت اور